کبھی کبھی زندگی ہمیں روک لیتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں روک دیا گیا ہے۔ حالانکہ بعض رکنا گرنا نہیں ہوتا، سنبھلنا ہوتا ہے۔ صبر صرف خاموش رہنے کا نام نہیں، یہ دل کے اندر ایک چراغ جلائے رکھنے کا نام ہے۔ جب بہر آندھی چل رہی ہو، صبر یہ نہیں کہ دکھ نہ ہو، صبر یہ ہے کہ دکھ کے باوجود شکایت سے زبان آلودہ نہ ہو، دل مخلوق کے در پر نہ جائے اور آنکھیں اپنے رب کی طرف دیکھتی رہیں۔ بے صبری کیا ہے؟ یہ کہ ہم اپنے زخم لوگوں کو دکھاتے پھریں اور مرہم اس سے مانگیں جو خود محتاج ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا نہیں جسے حالات نے آزمایا نہ ہو۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کوئی اپنے غم کو مجمع بنا لیتا ہے اور کوئی اسے سجدہ بنا لیتا ہے۔ کچھ لوگ مصیبت کو بیان کرتے کرتے اپنی شناختی بنا لیتے ہیں اور کچھ لوگ مصیبت میں اپنی پہچان پا لیتے ہیں۔ غم آتا ہے تو کسی کے اندر شور پیدا ہوتا ہے اور کسی کے اندر حضور۔ جو اللہ کی طرف جھک جائے وہ ٹوٹتا نہیں، وہ بکھرتا ہے، وہ نکھرتا ہے، وہ بکھرتا نہیں، وہ نکھرتا ہے۔ ہم پوچھتے ہیں اگر اللہ رحمان و رحیم ہے تو آزمائش کیوں؟ شاید اس لیے کہ دنیا قیام گاہ نہیں، امتحان گاہ ہے۔ خوشی بھی سوال ہے، غم بھی سوال ہے۔ خوشی میں شکر، غم میں صبر، یہی جواب ہے۔ ہم جسے مصیبت کہتے ہیں وہ کبھی کبھی صفائی ہوتی ہے۔ ایک ماں اپنے بچوں کو نہلاتی ہے، گرم پانی ہوتا ہے، صابن آنکھوں میں چبھتا ہے، بچہ روتا ہے، مگر ماں ظالم نہیں ہوتی، وہ نجاست نہیں دیکھ سکتی، وہ پاکی چاہتی ہے۔ اسی طرح کبھی ہمارے دل پر بھی گناہوں کی گرد جم جاتی ہے، کبھی تکبر کی تہ، کبھی غفلت کی دھند، تب زندگی ہمیں دھوتی ہے، کبھی بیماری سے، کبھی محرومی سے، کبھی ٹوٹنے سے۔ وہ ٹوٹنا سزا نہیں ہوتا، صفائی ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کڑوی دوا دیتا ہے، اس کی نیت اذیت نہیں، صحت ہوتی ہے، اور رب وہ تو ہم سے زیادہ ہمیں جانتا ہے۔ بعض اوقات مصیبت ہماری اصلاح ہوتی ہے اور ہم اسے بدقسمتی سمجھ بیٹھتے ہیں۔ صبر یہ نہیں کہ آنسو نہ آئیں، صبر یہ ہے کہ آنسو بھی دعا بن جائیں۔ آزمائش یہ نہیں کہ آپ گرے یا نہیں، آزمائش یہ ہے کہ گر کر کس کی طرف بڑھے۔ اگر دل شکوے سے خالی ہو اور امید سے بھرا ہو تو سمجھ لیجیے آپ صبر کے دروازے پر ہیں اور اس دروازے کے باہر رحمت کھڑی ہے۔